ساتھیوں کی خوبیاں دیکھیں بھائی. اگر کوئی کمی سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اگر کسی کی کوئی کمی آئی تو آپ براہ راست مخاطب ہونے کے بجائے عمومی عنوان اختیار فرماتے تھے، ما بالو اقوام، کیا ہوا قوم کو کہ ایسا کر رہی. ہاں، لیکن اگر کہیں کوئی ایسی کسی کی کمی ہے کہ اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو بہت پیار سے، محبت سے، نرمی سے، ہمدردی سے، شفقت سے، علیحدگی میں اس سے بیٹھ کے بات کرتے. ہاں، تو یہ جتنی جماعتیں جا رہی ہیں وہ بڑا کام ہو سکتا ہے بھائی. آپس میں دل جڑے ہوئے ہوں، مشورے سے چل رہے ہوں بھائی. عامر نہیں ہے، عامر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، ترغیب ہے. ہاں، آزاد روی نہ ہو، خود رائی نہ ہو، مشورے کی پابندی ہو. ہاں، کوشش ہو فجر سے پہلے سارے اپنے تسبیحات، تلاوت، تہجد ہو جائے. فجر کے بعد بیان کے بعد سارے ساتھی مشورے میں بیٹھے، مقامی ساتھیوں کو مشورے میں شریک کریں اور پھر سارے دن کا نظم بنے اور پھر سب ساتھی گشتوں میں جائیں. ہاں، کچھ لوگ ہیں جو صبح ملتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دوپہر ملتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو شام، کوئی رات. ہاں، کوشش کریں کہ رہبر مل جائیں، ہمیں رہبروں کے ساتھ گشتوں میں جائیں. اگر رہبر نہیں ملے بغیر رہبر کے جائیں بھائی گشتوں پہ. پوری 2-2.5 گھنٹے تعلیم 2 سے کم تو ہونی چاہیے اور ساری جماعت ہو. زور کے بعد بازار کا اگر ماحول ہے تو وہاں تو بہت گشتوں کا موقع ہے. تعلیم ہو پہلے، پھر گشتوں میں جائیں. پھر ایک وقت ایسا ہو کہ جماعت اکٹھی بیٹھے جماعت آپس میں، اور مذاکرے ہوں، کبھی مسجد کے آداب کا، کبھی تعلیم کا، کبھی بیان کا، کبھی مشورے کا، کبھی نقل جمع نکالنا ہے. یہ سارے مذاکرے آپس میں ہیں. عمومی گشت ہے عام طور پر اثر کے بعد، بعض جگہ مغرب میں جیسے وہاں کے حالات ہوں تو عمومی گشت میں ساری جماعت شریک ہو. ہاں، اور گشت میں جائیں، کوشش کریں زیادہ پرانے ساتھی. ترغیب گشت ہماری اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ گشت کا وقت ہی نہ ملے. ہاں، ترغیب گشت کے بعد آداب گشت ہیں، وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں. جو جماعت باہر گشت میں جا رہی وہ وہاں جا کے تھوڑا سا آداب گشت بیان کر لے. متکلم جب بات کرے گا تو سب ساتھی اس طرح سنیں کہ میرے سے بات ہے اور اس کی تصدیق کرے کہ یہ حق ہے، اس کا اثر پڑے گا مخاطب پر. ہاں، نقد وصول کرنے کی کوشش کریں. جو مسجد میں ساتھی استقبال میں ہے بڑی بشاشت سے آنے والے کو لیں. نماز پڑھ لی تو اس کو بیٹھ کے جو بات ہو رہی اس میں بٹھائیں. اگر اس نے نماز نہیں پڑھی پھر اسے نماز پڑھوا لیں. اب جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ اس انداز سے بات کریں کہ جو ساتھی 10 منٹ بعد آیا، 15 منٹ بعد آیا، 10 منٹ بیٹھ کے چلا گیا، اس کے سامنے بات آ جائے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ ان کا مقصد کیا ہے. یہ نہ کہ ایک واقعے کو اپنے چھوڑا ہوا ہے اور اس کو لمبا کری جا رہے ہیں. ایک آدمی آتا ہے، بیٹھتا ہے، 10-15 منٹ پھر چلا جاتا ہے، اس کے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھی کہ یہ کہنا کیا چاہتے تھے. ہاں، جو ذکر میں ہے ساتھی خوب توجہ، دھیان، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوں. ہاں، پورے گشت پہ اثر پڑے گا، پورے گشت پہ اثر پڑے گا، دلوں پہ اثر پڑے گا. ہاں، جس کا بیان ہے بھائی، بیان ہمارا 6 نمبروں میں، بیان ہمارا کس میں بھائی 6 نمبر سے باہر نہیں جانا. ہماری کام کی حفاظت، کام کرنے والوں کی حفاظت 6 نمبر. اور کوشش ہو ہر نمبر کا تذکرہ، ہر نمبر کی بات. یہ نہ ہو کہ سارا زور لگے پہلے نمبر پہ یا سارا زور لگے آخری نمبر پہ، باقی تذکرے ہی نہیں یا ایسی بس گزر گئے. ہر نمبر کی بات ہو اور پکی ٹکی باتیں ہوں اور فضائل زیادہ ہوں اور ترغیبی بات اور مثبت انداز، منفی انداز نہیں. یعنی جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں اور اس کے تذکرے نہ کریں. جس کو ختم کر رہے ہیں اس کے تذکرے ختم کر دو. ہاں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام کے واقعات بیان کریں. بزرگوں کے واقعات اور کرامتیں اور جماعت کے ساتھ کچھ مدد کے، اس کے تذکرے نہ کریں.
ہمارے لیے حجت انبیاء ہیں، صحابہ ہیں. ہاں، سنی سنائی باتیں نہ ہوں. حالات حاضرہ پہ کوئی تبصرہ نہ کریں، کوئی کسی کے کام پہ کسی کی تنقید نہ ہو، کسی سے اپنا تقابل نہ ہو، کسی کی کمی بیان نہ کی. تشکیل والا ساتھی اپنا علیحدہ بیان نہ شروع کرے کہ اصل بات تو یہ ہے، اور دوبارہ بیان شروع ہو. بھائی اصل بات ہو گئی، وہی تھی جو تھی. ہاں، بیان اتنا لمبا نہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں، دوبارہ بیٹھیں گے نہیں اور پھر تشکیل بھی نہیں ہوگی. تشکیل میں شدت اختیار نہ کی جائے. کسی کا نام لے کے کہنا آپ بھی کھڑے ہو کے نام لکھو، کسی سے اشارہ کرنا نہیں نہیں نہیں. ہاں، کوشش ہو، نقد جماعت تیار ہو، اس کو وصول کریں، اس کو ہدایت دے کے روانہ کریں. اب اگر نقد جماعت نہیں نکلی، نقد جماعت نہیں بنی، ساری جماعت بیٹھ کے مشورہ کریں. یہ ہماری کیا کمی ہے، ہماری قسطوں میں کمی ہے، ہماری دعاؤں میں کمی ہے، ہمارے کس جو وہ اپنی کمی کو دور کریں. محلے والوں کی کمی نہ نکالیں، بڑے سخت ہیں ایسے، نہ نہ نہ، اپنی کمی پکڑیں. تو بھائی کوشش ہو جماعت کا وقت صحیح لگے، اپنے پر بھی محنت ہو، ہمارا ایمان بنے، ہمارا یقین بنے، ہمارا اللہ سے تعلق بنے، ہماری نماز بہتر ہو، ہمارے اخلاق بہتر ہو، ہمارا اعمال کا مزاج بنے. اپنے عمل اور اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کریں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور مقام والوں پر بھی محنت کریں. یہ نہ ہو کہ کیا ہے مقام والوں پر محنت بڑی ہو رہی، اپنے ساتھیوں کو بھول گئے، یا دوسروں کو تو بڑی محنت اپنے آپ ہی کو بھول گئے. نہ 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 نہ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے، اللہ کی طرف. یعنی دعوت کے تقاضوں میں لگنا یہ بہت بڑی بات ہے. ساتھ ہی فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اس طرح دعوت کے تقاضوں میں نہ لگیں کہ اپنے اعمال ہی چھوٹ جائیں، اپنے اعمال میں گڑبڑ ہو جائے. نہ 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 نہ، اپنے اعمال بھی اچھے سے اچھے ہوں، اپنے اعمال بھی خوبصورت سے خوبصورت ہوں. اب بہت دعوت دے رہے اور بہت اعمال ہو رہے ہیں، اب یہ نہ سمجھنا کہ میں کچھ بن گیا ہوں، اپنی کوئی حیثیت نہ قائم کرنا، بلکہ کیا کہنا، وقال اننی من المسلمین، میں کون ہوں، عام مسلمان ہوں. اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا بھائی. ہاں، جیسے مال بہت زیادہ آ جائے تو عام طور پر عجب بھی آ جاتا ہے، کبر بھی آ جاتا ہے، بڑا پن بھی آ جاتا ہے. اسی طرح جب بہت زیادہ کوئی قربانی سے چلتا ہے، بہت زیادہ اعمال، بہت زیادہ اصولوں کی پابندی، بہت زیادہ ذکر، تلاوت، تہجد، دعائیں، گشتیں، بہت زیادہ، تو شیطان یہاں بھی چکر چلا دیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا پیدا کرتا ہے، میری وجہ سے کام چل رہا ہے، میں کام صحیح کر رہا ہوں، اور میں اصولوں پر چل رہا ہوں، اور میں پورا وقت دیتا ہوں، اور یہ تو ہمیشہ دیر سے آتے ہیں. اور یہ مولانا سیخ سے فرماتے تھے، مال کی کثرت سے جو عجب آتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور اعمال کی کثرت سے جو عجب آتا ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے. ہاں، کسی کی تحقیر دل میں نہ آ جائے. آپ تہجد پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، باقی ساتھی سو رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ نہ 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 نہ. آپ تعلیم میں سب سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں، بہت مبارک بہت مبارک. اب جو سب سے آخر میں آ رہا ہے اس کو گور کے نہ دیکھنا بھائی، اس کو گور کے نہ دیکھنا بھائی. ہاں، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو. ہاں، تو بھائیو یہ کام بظاہر تو بڑا سیدھا سادہ سا ہے، لیکن ہے بہت نازک. یہ تو انبیاء والا کام ہے، اور انبیاء کی رہنمائی تو اللہ فرماتے تھے. ہاں، انبیاء کی تربیت اللہ کی طرف سے. کیسے چلنا ہے اس کام میں، بھئی اللہ ہی رہنمائی فرمائیں گے ہمیں. یہ تھوڑا کہ تھوڑا 4 ماہ لگ گئے، اصول یاد ہو گئے، بزرگوں سے سلام دعا ہو گئی تو بس ہمیں تبلیغ آ گئی. نہ 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 بھائی، یہ بڑا اونچا کام، یہ بڑا نازک کام، یہ بڑا گہرا کام. ہاں، ہے سیدھا سادہ، ہے سیدھا سادہ. معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے بھائی. ہاں،
شیطان دشمن دنیا کا نہیں آخرت کا نقصان چاہتا ہے، مال کا نہیں اعمال کا نقصان چاہتا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ، لیکن شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ شیطان۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کے ساتھ بھی شیطان؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان، لیکن میرا شیطان میرا فرما بردار ہو گیا، ہمارا شیطان فرما بردار نہیں ہے بھائی۔ ہاں جو پرانا ہے نا تو شیطان بھی اس کا بڑا پرانا ہے، ہاں بہت پڑھا لکھا شیطان بھی اس کا بڑا سیانا ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش آدمی کو مسلمان نہیں ہونے دیتا، انسان اور اسلام کے درمیان شیطان حائل۔ ہاں کتنے لوگ ہیں کفر پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسرا دور جب مسلمان ہے تو مسلمان اور ہجرت کے درمیان شیطان حائل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دیتا ہے۔ ہاں ایسا مصروف وقت ہے، گھر دکان کاروبار بیوی بچے گرمی سردی لین دین، وہ نکل ہی نہ پائے، ہمت کر کے نکل آیا۔ اب تیسرا داؤ شیطان کا، جمنے نہیں دیتا، ہاں کوشش کرتا ہے بھاگ جائے کسی طرح سے ہی، وہ پتہ کیسے بھگاتا ہے؟ شیطان یہ نہیں کہتا تبلیغ اچھی نہیں ہے، کہتا تبلیغ بہت اچھی ہے، ساتھی اچھے نہیں ہیں، چلو تبلیغ کا کام بہت اچھا ہے، امیر ٹھیک نہیں ہے، کوئی سمجھ بوجھ عقل تجربہ، چلو چھوڑو کام بہت اچھا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کام بہت اچھا ہے، کھانا ٹھیک نہیں ہے، ہاں کام بہت اچھا ہے، گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یا خواب میں آتا ہے شیطان نا، ایسا دکھاتا ہے گھر میں یہ ہو گیا، بڑا پریشان ہو کے بھاگ جائے۔ ہاں یا کہتا ہے اپنے گھر خیریت کی خبر دو، ادھر فون ملایا ادھر شیطان گھر پہنچ گیا، اس کی بیوی کو رلا رہا ہے، ہاں گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا بچہ، اب تاکہ بھاگ جائے کسی طرح سے۔ اگر جمع رہا اب چوتھا داؤ شیطان کا کیا ہے؟ چلو وقت تو لگائے تسبیحات نہ کرے، وقت تو لگائے تلاوت نہیں ہو رہی، وقت تو لگ رہا ہے تہجد نہیں ہو رہی، وقت تو لگ رہا ہے دعوت دیتے نہیں، وقت تو لگ رہا ہے بیان میں بیٹھتے نہیں، وقت تو لگ رہا ہے تعلیم میں بیٹھتے نہیں، بس وقت پورا ہو رہا ہے اعمال پورے نہیں۔ 119 دن ہو گئے 4 مہینے میں، اس سے کہا بھائی واپس چلے جاؤ ایک دن پہلے، نہیں میرے 4 ماہ خراب ہو جائیں گے، 4 ماہ خراب ہو جائیں گے بھائی۔ تو بھائی جس طرح 120 دن پورے کرنے، 120 اعمال بھی پورے کرنے بھائی۔ ہاں فائدہ صرف 120 دن نہیں، 120 دن میں 120 عمل، 120 مرتبہ صبح کی تسبیحات، 120 مرتبہ شام کی تسبیحات، 120 مرتبہ تلاوت، 120 مرتبہ تعلیم میں بیٹھیں، 120 مرتبہ تہجد، 120 عمل پورے کرے بھائی۔ ہاں اگر ہمت کر کے اعمال پورے کر لیے، اب شیطان کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ نیت خراب کر دے گا، نیت خراب کر دے گا۔